السلام علیکم۔ یہ ایک قصہ ہے۔ اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ قصہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے سنا تھا، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، لہٰذا اس کی تفصیلات میں مت جائیے۔ آپ سب کے علم میں تو یہ ہے ہی کہ شیطان کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جب دیا تو شیطان نے یہ کہہ کر اس حکم کو نہیں مانا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور انسان تو مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں انسان سے بہتر ہوں، چنانچہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک اپنے سے دور رہنے کے لیے کہہ دیا۔ تب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت دی اور یہ کہا کہ میرے نیک بندے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کی سوچ کو پڑھ سکتا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی نیک سوچ میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ وسوسہ یعنی شک ڈال دے، کوئی آدمی کا جو ہے وہ مائنڈ میک اپ نہیں ہو، کوئی ساتھ میں دوست ہو کوئی وہ اس کو مشورہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یا ایسی اس کے خیال آئے کہ جو ہے یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ چنانچہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو برائی کی طرف پلٹ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب ہو یا نہیں ہو لیکن وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے اصل واقعے کی طرف جو ہے وہ اب آتے ہیں۔ جی، قصہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا تو اچانک اس کے راستے میں ایک شیطان آ گیا۔ اب اس شخص کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں تھا اور اس کے کندھے پر ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس ڈنڈے سے مختلف موٹائی کی لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں، یعنی چینز مختلف جو ہے وہ کوئی پتلی کوئی موٹی کوئی اور موٹی، اس طرح کی چین جو ہے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نائلون کی بھی مختلف سائز کی رسیاں تھیں، یعنی کارڈز، نائلون کارڈز تھے مختلف ڈائیمیٹرز کے، سمجھے آپ، وہ بھی جو ہے وہ تھے، کوئی پتلے کوئی موٹے کوئی اور پتلے، اس طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوٹ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ بوریاں وغیرہ جو ہے بنتی ہیں، تو وہ اس کی بھی رسی بنتی ہے، تو جوٹ کی رسیاں جو ہیں وہ اس کے وہ بھی تھیں، اور اینڈ میں جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ دھاگا جو ہے وہ لٹک رہا تھا، دھاگا بھی تھا، مطلب ہر قسم کی رسی، چینز جو ہے وہ نائلون کی رسیاں، اور جو ہے وہ جوٹ کی رسیاں، اور جو ہے وہ ستلیاں جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد حتیٰ کہ دھاگا تک تھا اس میں۔ ساری چیزیں جب دیکھی تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ آدمی یا تو جو ہے زنجیریں بیچے یا رسی بیچے یا دھاگے بیچے، تو یہ اس کے پاس زنجیریں بھی ہیں اور جو ہے وہ نائلون کی رسیاں بھی ہیں، جوٹ کی رسیاں بھی ہیں، ستلیاں بھی ہیں، اور مختلف سائزز کے ہیں، ڈوریاں بھی ہیں، حتیٰ کہ دھاگا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے کوئی کمبینیشن، کچھ ہارڈ ویئر کے سامان ہیں، کچھ درزی کے سامان ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا، چنانچہ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ سارا سامان جو آپ کے پاس ہے کیا یہ بیچنے کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ اس شخص نے اس کو بتایا، اس آدمی کو بتایا کہ میں تو شیطان ہوں اور یہ سارا سامان نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں۔ اس شخص نے شیطان سے پوچھا کہ تم ان چیزوں سے کیسے نیک لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ غرض کہ شیطان ایک اسکول کے دروازے پر اس آدمی کو لے آیا اور کہا کہ انتظار کرو کہ ہاف ٹائم کی گھنٹی بجے اور بچے اسکول سے باہر آئیں۔ کچھ دیر بعد ہی اسکول کی گھنٹی بجی، وقفے کی، جس کو انٹرول کہتے ہیں، تو بچے سارے جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو باہر جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی کچھ بیچ رہا تھا، کوئی کچھ بیچ رہا تھا۔ تو بچے جو ہے وہ باہر نکل کے آ کے جو ہے وہ اپنے کھانے پینے میں لگ گئے۔ اتنے میں جو ہے وہ اس شخص نے دیکھا کہ شیطان نے ایک دم سے جو ہے وہ اپنی شکل بدل دی
اور اس کے پاس ایک بندر بھی آ گیا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بجانے کی ڈگڈگی بھی آ گئی، اور ایک دم سے جو ہے وہ بندر جو ہے ناچنا شروع کر دیا اور وہ اس نے ڈگڈگی بجانا شروع کر دی۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز کے اوپر جو ہے وہ سارے بچے جو ہے وہ متوجہ ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو سب نے ایک دوسرے سے کہا ارے بندر والا ہے، بندر والا ہے۔ سارے لوگ جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ کے نا، ہاتھ میں کھانا پانی جو بھی ساتھ کے تھا وہ سارے لے کے جو ہے وہ بندر والے کے اطراف جو ہے جمع ہو گئے۔ بندر والا یعنی شیطان کے اطراف سب لوگ جمع ہو گئے اور جو ہے وہ اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ تو کافی دیر ہو گئی اور یہی چلتا رہا۔ وہ شخص بڑا حیران جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھے۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ ابھی کچھ اور شکل کا تھا، یہ شکل بھی بدل گئی اس کے پاس ایک بندر بھی آ گیا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈگڈگی بھی آ گئی، تو یہ اس کے سارے کپڑے بھی چینج ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو شیطان جو ہے یہ ایسے روپ جو ہے بدلتا ہے، تو وہ بس تماشا کرنے لگا اور وہ بچے جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور بندر بھی جو ہے اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، یہ سب چلتا رہا۔ تو اس شیطان نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اب ان کے اطراف جو ہے وہ سب سے موٹی والی جو اس نے دیکھا کہ جو سب سے موٹی چین دی تھی وہ شیطان نے ان کے اطراف جو ہے وہ گول دائرے میں ڈال دی، ایک سرکل بنا دیا اس چین کا، ایسا پھینکا جیسے جو ہے وہ پورا سرکل بن گیا اور وہ سارے بچے اس کے اندر تھے۔ تو وہ شیطان کہنے لگا میں نے ان کو جو ہے وہ اب گھیر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ یہ جو ہے یہ پڑھنے وڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے کوئی بھی، اور یہ اسکول سب بھول جائیں گے، اور یہ جو ہے یہ یہیں پہ جو ہے وہ میرا تماشا جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ اب یہ بات ہی کر رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ انٹرویل ختم ہوا۔ جب انٹرویل ختم ہوا تو گھنٹی بجی، گھنٹی بجتے ہی سارے بچے جو ہے وہ یہ جا اور وہ جا ایسا جھٹکا مارا، اور وہ جو ہے وہ چین توڑ کے سمجھیے، بظاہر چین جو تھی وہ توڑ کے جو ہے وہ اپنے طور پہ جو اندر جیسی آواز آئی تو وہ تو اسکول میں داخل ہو گئے۔ تو شیطان نے جو ہے وہ کہا اس آدمی سے کہ دیکھو تم جو کہہ رہے تھے کہ اتنی موٹی چین بچوں کے اوپر ڈال رہے ہو، تو یہ تو جو ہے یہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو تم نے دیکھ لیا کہ یہ علم کی خاطر جو ہے یہ آئے تھے یہاں پر، اور میں ان کو گمراہ کرنا چاہ رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے اسکول کی گھنٹی بجی کہ اب کلاسز شروع ہونے والی ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے میری جو ہے وہ زنجیر کو توڑا، اور جو ہے یہ یہاں سے جو ہے وہ بھاگ کر واپس جو ہے وہ اپنی کلاسز میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تو جو ہے وہ میری ناکامی ہو گئی۔ تو ابھی وہ شخص جو ہے وہ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اچھا یہ ہے، تو یہ تو چین کا تو آپ نے بتا دیا، آپ جو ہے وہ مجھے آپ جو ہے وہ نائلون کی رسی کا بتائیں کہ نائلون کی رسی کا جو ہے وہ کیسے، یہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ؟ تو وہ لے کے گیا، وہ کئی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، تو ان میں ایک دم جھگڑا شروع ہو گیا، تو وہ معاملہ جو ہے خراب ہو گیا اور لڑائی جھگڑا ہاتھا پائی شروع ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جو ہے میں نے جو ہے ان میں فساد جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو اب یہ اسی طرح سے جو ہے وہ اب جو وہ اس کا ڈوری کا کیا کام ہے وہ بتایا، تو وہ جو ہے کہیں لے کے گیا، وہ سارا وہ دکھایا کہ اس کا جو ہے وہ کیسا استعمال ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو گمراہ کر کے بتایا، غرض کے ساری چیزیں جو ہے وہ سوال کرتا جائے وہ آدمی کہ جو ہے اس کا کیا استعمال ہے، اس کا کیا استعمال ہے، اس کو کیا یہ نہیں بتایا آپ نے، یہ نہیں بتایا۔ آخر میں رہ گیا وہ دھاگا۔ اب جو ہے وہ آدمی بھی پریشان ہو کر کہ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اتنی موٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ تو لوگوں کو گھیرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ورنہ تو جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ نیکی سے جو ہے وہ کیسے جو ہے باز آئے گا۔ تو یہ مگر دھاگا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دھاگا کس کے لیے ہے۔ تو اسے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ گھر سے نکلے تھے، اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا، اور مجھے تو لگا آپ نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آپ کا وضو بھی جو ہے تازہ تازہ تھا، آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو میں اچانک آپ کے راستے میں جان بوجھ کے آیا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا سامان دیکھ کے جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے الجھ گئے،
بجائے اس کے کہ آپ نماز کی فکر کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ میرا انٹرویو لینے لگے کہ یہ بتائیے چین کیا ہے، آپ کون ہیں، یہ بیچنے کا ہے، فلانا ہے، امکانا ہے، یہ دکھائیے۔ پھر میں نے آپ کو جو ہے وہ چین کا دکھایا تو وہ کہنے کہ اچھا یہ بتائیں نائلون کی رسی کا کیا استعمال ہے، پھر اس کے بعد ستلی کا کیا استعمال ہے، پھر اب آخر میں میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ دھاگے کا کیا استعمال ہے۔ تو یہ دھاگا جو ہے یہ آپ کے لیے کہ جو ہے وہ زور کی نماز بھی چھوڑ دی آپ نے، عصر کی نماز بھی چھوڑ دی، اب اندھیرا ہونے والا ہے تو اب یہ آپ کے سوال جواب، اب وہ شکر ہے کہ جو ہے دھاگے تک آ گئے، ورنہ تو جو ہے آپ کی عشاء کی نماز بھی چلے آتی اس میں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو جو ہے وہ نماز چھوڑ دی تو اب زندگی بھر نماز چھوڑ دی، نہیں۔ ایسا ہوتا ہے رات کو جو ہے وہ فجر کے لیے اٹھنا ہے تو نیند اٹھی، نیند ہوشیار ہوئی، الارم آپ نے لگایا اور اس کے بعد آنکھ کھلی تو آپ کے ارے ٹھہر جاؤ بھائی، ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے، میں ابھی یہ اتنے بجے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے وہ میں 5 منٹ میں وہ اٹھ جاتا ہوں۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ ایک آئیڈیا دے دیتا ہے آپ کو کہ تھوڑا سا اور لیٹ جائے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو 5 منٹ آپ لیٹے، پتہ چلا جب آپ کی آنکھ ہوشیار ہوئی سورج نکل گیا، فجر کی نماز گئی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے، وہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسے وقت پہ آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ تو ایسے جب کبھی بھی ذہن میں اس طرح کے جو کہتے ہیں شیطانی خیالات جب آئیں تو انسان کو جو ہے وہ لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے وہ، اور مستقل مزاجی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم شیطان کے پیچھے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جو ہے وہ نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ جو ہے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو ہے ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہم اس کی عبادت کریں، تو ہمیں جو ہے وہ ذہن میں جو ہے یہ چیز رکھنا چاہیے اور اس کو باندھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں آنا چاہیے جس سے ہماری یہ فرض میں جو ہے وہ کوتاہی ہو۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اور آپ کو اگر یہ جو ہے وہ کہانی، قصہ جو بھی بولیں، یہ آپ کو اگر پسند آیا، سمجھ آیا ہے تو آپ پلیز اس کو جو ہے ضرور لائک کریں، اور اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو اگر واقعی جو ہے یہ بہت اچھا لگا ہے تو آپ اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مہربانی۔